قرار دی ہے، ایک عقائد کا ہے حصہ اور ایک عمل کا ہے۔ مثال کے طور پر میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، اور اکثر ہم مجالس میں بھی سنتے ہیں کہ نہ جانے کہاں پر مصائب کے دوران میں کہتے ہیں جناب سیدہ تشریف فرما ہوں، کس کے ہاتھ میں جو ہے اپنے رومال میں لیں، کس کے آنسو اپنے رومال میں لیں، یا نہ جانے کس کے پہلو میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما۔ درود پڑھیں مل کر بہت بلند۔ یہ انسان جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، اس کا اعتقاد ہوتا ہے کہ جہاں مجالس ہوتی ہیں وہاں پر جناب سیدہ بھی تشریف فرما ہوتی ہیں، ائمہ بھی وہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، وقت کا امام بھی وہاں پر ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، لیکن یہ عقیدہ دکھایا نہیں جا سکتا۔ یعنی میں آپ کو اپنا عقیدہ کیسے دکھاؤں، آپ مجھے اپنا عقیدہ کیسے دکھائیں؟ اس عقیدے کو دکھانے کے لیے بھی انسان نیاز مند ہے عمل کا۔ مثال کے طور پر فرش حسین ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب سیدہ یہاں پر تشریف فرما ہوتی ہیں۔ اب اس نے بتانا ہے کہ میں اس پہ واقعاً میرا یہ اعتقاد ہے، میں اس کا معتقد ہوں، تو کیا ہوگا؟ یہ عمل بتائے گا کہ وہ اس فرش حسین پر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، فرش حسین پر تشریف فرما ہے یا نہیں ہے۔ یعنی جس جگہ پر ائمہ تو آئیں، جناب سیدہ بھی آئیں، وقت کا امام بھی آئیں، لیکن انسان کا میرا ابھی آنا ضروری نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا اعتقاد نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک بات ہے، گفتگو ہے جو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن جو واقعاً معتقد ہوگا، جو واقعاً اس کا یقین رکھنے والا ہوگا، تو یہاں تک روایت میں کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھے گا۔ مثال کے طور پر بہت سارے ایسے زمانے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، کوئی جو ہے وہ فضائل پڑھنے والا ہے، کوئی فضائل پڑھنے والا نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہو چکی ہیں اس وقت جو آپس میں ٹکراؤ کا شکار ہیں۔ بھائی یہ فضائل نہیں پڑھتے، مثال کے طور پر یہ جو ہیں وہ تعلیمات کی زیادہ گفتگو کرتے ہیں، اور ممبر جو ہے وہ رسول خدا نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن طالب، وہ فرماتے ہیں اس پہ ذکر ہونا چاہیے امیر المومنین کا۔ ایک آ رہا ہے انسان وہاں پہ آ کے وہ ذکر نہیں کر رہا مثال کے، تو جیسا وہ سوچتے ہیں، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ممبر پر آئے اور امیر المومنین کا ذکر نہ ہو، ممکن نہیں ہے یہ۔ لیکن یہاں پر کیونکہ خود محدود کر دیا، یعنی کہ وہی چند باتیں جو ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ فضائل ہیں، نہیں، فضائل وہ نہیں ہیں۔ امیر المومنین کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر ساری زندگی بھی بیان کرتے رہیں تو وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اتنے فضائل ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ لیکن کیا ہے، جب رسول خدا فرمانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں یہ فرماؤں کہ امیر المومنین نے یہ فرمایا، امیر المومنین یہ چاہتے ہیں، امیر المومنین کو یہ شکایت ہے، اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ امیر المومنین کا تذکرہ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا؟ یہ امیر المومنین کی بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ امیر المومنین ہو رہی ہے، یہ ان کے پیغامات کی بات ہو رہی ہے، ان کی تعلیمات کی بات ہو رہی ہے، تو ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس زمانے کے لحاظ سے مثال کے طور پر، اور ایک اور اب تو ایک اور نیا سلسلہ شروع ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ ایک تو وہ ہیں جو فضائل ہیں، وہ الحمدللہ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں فضائل سے ان کا سروکار ہے، وہ فضائل پڑھتے ہیں، مجالس میں آتے ہیں، ممبر پہ آتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، الحمدللہ وہ ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جو یہ نظریہ رکھتے تھے کہ صرف فضائل پڑھنے فضائل پڑھنے فضائل پڑھنے، لیکن آج انہوں نے بھی فضائل چھوڑ دیے، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن کی فضیلتیں ہیں اس زمانے کے اندر، اس زمانے کے لحاظ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی فضیلتوں کو کسی طرح سے ختم کریں۔ یعنی کہ وہ اگر آج صف اول کے اندر اگر دشمن سے باطل قوتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں تو انہوں نے فضائل چھوڑ دیے جو نہیں چھوڑنے چاہیے تھے، اور کیا کیا؟ ان کی جن کی اس زمانے میں اہل بیت سے تعلیمات سے حاصل کر کے فضیلتیں، ان کی فضیلتوں کو گھٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ممبر پہ آ رہے ہیں تو اس طرح کی گفتگو کریں۔ تین گروہ ہو گئے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اگر 3 گروہ بھی ہو جائیں، لیکن اگر کوئی یہ سوچ کر مجلس حسین میں آئے، فرش حسین پر آئے کہ تذکرہ تو جناب سیدہ کے لال کا ہے، یہاں پہ آپس میں کوئی رنجشیں نہ ہوں، یعنی جو بھی گفتگو کر رہا ہے جس طرح سے بھی کر رہا ہے اس کا اپنا نظریات ہے، لیکن جب ہم آ رہے ہیں تو یہ سوچ کر آئیں کہاں پر آ رہے ہیں؟ فرش حسین پر آ رہے ہیں۔ کہاں آ رہے ہیں؟ جہاں جناب سیدہ تشریف فرما ہوتی ہیں۔ تو عزیزوں، یہ عقائد بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں انسان کے لیے، عقیدہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور میں کیونکہ چھوٹے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، مثال اور بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ ایڈمیشن کی مانند ہوا کرتا ہے۔ اعتقاد کیا ہے؟ ایڈمیشن کی مانند ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنے اسکول میں ایڈمیشن کرایا، کسی نے کالج میں ایڈمیشن کرایا، کسی نے یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کرایا۔ اب یہ جتنے بھی ایڈمیشن ہیں، یہ ایڈمیشن ہوں گے تو اس کے بعد اس کو اسکول میں آگے داخل ہونے کا، جانے کا، یونیفارم پہننے کا، بیگ سے کتابیں نکالنے کا، پڑھنے کا، پھر وہاں اس کو موقع ملے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر ایڈمیشن نہیں ہے تو اس کو اسکول میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہی یونیورسٹی ہے اور یہی انسان کے مختلف جو ہیں ایسے ادارے ہیں۔ تو جو عقائد ہوا کرتے ہیں یہ ہے انسان کا ایڈمیشن، یعنی کہ
انسان جس بھی عمل کو انجام دے رہا ہے جب تک اس کے عقائد مضبوط نہیں ہوں گے، مستحکم نہیں ہوں گے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ درود پڑھیں مل کر بات بلند۔ تو عقائد بہت ہی اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں۔ بچپن سے ہم لوگ بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں اور آپ بھی سنتے رہتے ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہے، ہم سب نے پڑھا ہے۔ کیا ہے کہ 5 اصول دین ہیں۔ اول کیا ہے؟ توحید۔ دوسرا کیا ہے؟ نبوت۔ تیسرا کیا ہے؟ نہیں ہے عدل، میں نے خود بیان نہیں کیا۔ تیسرا کیا ہے؟ امامت۔ اور چوتھا کیا ہے؟ قیامت۔ اب یہ کیونکہ ہمارے توقیر بھائی جو ہیں انہوں نے پہلے اس میں بات ڈال دی کہ بھائی آپ نے عدل بیان نہیں کیا۔ در حقیقت یہ عدل جو ہے یہ خود توحید کے اندر ہے۔ جیسے اس کے علاوہ بھی ہے، خالق ہم اس میں لے کے نہیں آئے، رازق اللہ لے کے نہیں آئے، اللہ رزق بھی دیتا ہے، رازق بھی ہے۔ کیوں نہیں لے کے آئے؟ اور بھی بہت ساری خداوند کریم کی اوصاف ہیں، ان کو کیوں یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہے، کیوں بیان نہیں کر رہے، کیوں ہم نہیں بتا رہے کہ ہم اس چیز کے معتقد ہیں؟ اس لیے کیونکہ اور ادیان والے جتنے بھی ہیں ان کے لحاظ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند کریم جس کو چاہے جیسا بھی عمل انجام دے، خدا ہے جس کو چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اور کسی بہت ہی اچھے ترین انسان کو بھی جہنم میں ڈال دے گا، ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ تو ہم شیعہ اثنا عشری 12 امامی اس چیز کو نکال کے لے کے آئے اس توحید کے اندر سے کہ جو ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم خداوند کریم کو ایسا مانتے ہیں کہ جب وہ ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے تو خود بھی عدل کے ہی پابند ہے، خود بھی عدل کا ہی پابند ہے۔ جب ہمیں کہتا ہے، انسان سے کہتا ہے کہ عدل کرو اپنی زندگی کے اندر، تو کیا وہ خدا کا عدل نہیں کرے گا؟ تو اس لیے ہم اس عدل کو نکال کے لے کے آئے اسی توحید کے اندر سے۔ اگر یہاں مسئلہ اگر خلقت کا ہوتا، اگر رزق کا ہوتا، تو وہاں پر ہم اگر مسائل دیکھتے، کیونکہ وہاں مسائل نہیں ہیں اس لیے وہاں پہ اس کو ڈسکس نہیں کرتے۔ تو یہ 4 چیزیں اہم ترین ہیں، لیکن کیونکہ بہت سے لوگ نہیں ماننے والے ہیں، اس عدل کو خداوند کریم کے ساتھ مطلق نہیں رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم اس چیز کو جو ہے ذکر کر دیتے ہیں کہ نہیں، عدل بھی اصول دین کے اندر سے ہے۔ اب میں بہت ہی اہم ترین بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کاش جوان ہوتے، اور یہ ہمارا فقدان ہے، یہ ہماری جو ہے المیہ ہے۔ میں کیا کروں کہ اس وقت اس فرش حسین پر، اور بالخصوص ہم نے خود بھی بہت زیادہ جو ہے طولانی کر دیا مجالس کو، یعنی کہ حدیث کے ساتھ اس کے بعد جو ہے وہ مرثیہ ہوگا، پھر 1 سلام 2 سلام 3 سلام۔ الحمدللہ یہاں تو اتنا وقت بھی نہیں تھا، بہت ہی مختصر ہے، ایک ہی سلام ہوا، اس کے بعد آدھے گھنٹے کی زحمت ہے۔ لیکن یہ المیہ ہو چکا ہے ہمارا، کیونکہ یہ مسائل ہیں اس وقت ہمارے، کیونکہ علم یہیں سے ملے گا۔ پہلے لوگ گھبراتے تھے کہ بھائی یہ وہ ہے جو 2.25 مہینے میں دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کھل جاتی ہے، سارے عقائد یہاں ان کو مل جاتا ہے، اخلاق یہاں مل جاتا ہے، اخلاقیات یہاں، ساری چیزیں ان کو یہاں مل جاتی ہیں، ایک ہی جگہ پر یہ جاتے ہیں، مختلف مقررین کو سنتے ہیں، مختلف جو ہے خطبہ کو سنتے ہیں، اس کے بعد ان کے اندر جو ہے تربیتی سلسلہ ہوتا ہے، ایک نشست ہوا کرتی ہے۔ لیکن وہ زمانہ اب وہاں چلا گیا، دور سے ہو گئے، جب دور ہو گئے تو مسائل شکار ہو گئے، اور لوگ سوشل میڈیا پہ چلے گئے، وہاں جا کے لوگ استفادہ کرتے ہیں، اور یہاں پر جو یہاں سے ملے گا جو برکت یہاں ہے وہ کہیں اور برکت نہیں ہے۔ تو میں ایک جگہ گیا، ایریا میں آپ کی خدمت میں ڈسکس نہیں کرتا، وہاں گیا اور وہاں 15 لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجلس کے اندر۔ میں وہاں سے اٹھ کے جانے لگا، مجلس ختم ہوئی، جانے لگا، مجھے ایک اور جگہ مجلس میں جانا تھا، تو انہوں نے کہا آپ رک جائیں، نیاز کر کے جائیے گا۔ میں نے کہا نہیں، فکر ہم کو کیا بلا ہو گردش ایام کی، بھیک تو ملتی ہی رہتی ہے علی کے نام کی۔ میں نے کہا وہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں نہیں کہیں اور نیاز مل جائے گی، میں کہیں اور کر لیں گے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کہنے کا اچھا ہم آپ کے گھر پہنچا دیں۔ میں نے کہا آپ کی مرضی ہے، گھر پہ بھی بانٹ دیں گے تو وہاں بھی بانٹنا پڑتا ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ دے دیں، آپ کی اپنی خوشی ہے۔ میں چلا گیا بہرا، 2-3 دن کے بعد اسی جگہ پر آفتاب بھائی اسی ایریے کے اندر جو ہے دوبارہ مجلس ہوئی، میں وہاں پر گیا تو وہ صاحب مجھ سے آنکھیں چرا رہے تھے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، تو میں ان کے پاس خود ہی چلا گیا۔ میں نے کہا خیریت تو ہے، مل نہیں رہے آپ جیسے ملتے تھے۔ کہنے لگے میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے اصل میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے گھر پہ نیاز پہنچاؤں گا، نیاز پہنچا نہیں سکا، نیاز ختم ہو گئی تھی۔ میں نے کوئی مسئلہ نہیں، خدا برکت دے گا انشاءاللہ، اگلے سال آپ زیادہ خداوند کریم آپ کو نوازے اور زیادہ مومنین کو لیے جو ہے کھلائیں، دسترخوان بچائیں، انشاءاللہ خداوند کریم آپ کو اور جو ہے برکت عنایت کرے گا۔ کہہ رہے نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے میں نے 17 دیگیں کی تھی۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے مانوی تبرک لینے والے 15 ہیں اور مادی تبرک کے لیے 17 دیگیں۔ وہ بحث الگ ہے کہ وہ کیا چکن تھی یا وہ تھی بیف تھی، وہ چنا پلاؤ تھا، لیکن عزیزو 17 دیگوں کا مطلب یہ ہے کہ کتنے افراد نے تناول کیا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ ہماری کیا اس وقت ویلیوز ہونی چاہیے، ہماری اقدار کیا ہونی چاہیے؟ یہ اصول دین کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی بیان کیے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر ان کو کہتے ہیں، بچوں کو شروع سے بتاتے آ رہے ہیں، یہ روٹس ہیں، یہ کیا ہیں؟ جڑیں ہیں۔ دین کی جڑیں کتنی ہیں؟ سب بچے زور سے بولتے 5 ہیں۔
بچوں کو بچپن سے پڑھایا جا رہا ہے کہ اصول دین 5 ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ دین کی جڑیں ہیں. پھر اس کے بعد فروع دین بیان کیے جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں وہاں پر؟ پھر وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، تولا، تبرہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ یہ فروعات ہیں. یعنی فروع کو کیا کہتے ہیں؟ بچے کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ دین کا شاخیں ہیں، یہ درخت کی شاخیں کہہ لیں آپ. اس طرح بچے کو سمجھایا جاتا ہے کہ وہ جڑیں ہیں اور یہ شاخیں ہیں. اور نہ جانے یہی ہم پڑھتے پڑھتے ساری زندگی ہماری گزر گئی. ایک کاش چاہے مدرسے میں چاہے ہماری مجلس اعضاء میں یہ بیان کیا جائے کہ جہاں جڑوں کی اتنی بات ہو رہی ہے، جہاں شاخوں کی اتنی بات ہو رہی ہے، وہاں پر درخت مکمل ہوتا نہیں ہے. یا تو کوئی درخت اس لیے لگایا جاتا ہے کہ وہ سایہ دے گا، یا وہ درخت اس لیے لگایا جاتا ہے کہ وہ پھل دے گا. تو عزیزوں، اصل جو ہے نہ آبجیکٹو جو ہے وہ نہ اس کی جڑیں ہیں نہ اس کی شاخیں ہیں. جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ اس کا پھل یا اس کے آبجیکٹو کیا سایہ ہو سکتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ اگر کوئی درخت جس کی جڑیں تو ہوں، جس کی شاخیں بھی ہوں، نہ وہ جو ہے وہ پھل دیتا ہو اور نہ ہی وہ سایہ کے قابل ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ اس درخت کو کاٹ دینا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مکلم وہ جو ہے وہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. ہمارے اصول دین ہمارے اندر کیا ہے؟ کس چیز کو پیدا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر یہ پیدا کرتے ہیں کہ اصول دین ہمارے دین کو مستحکم کرتے ہیں، ہمارے عقائد کو مستحکم کرتے ہیں. اور جب دین اتنا مستحکم ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ زندگی کے اندر نمازیں بھی نظر آئیں گی، روزے بھی نظر آئیں گے، جہاد بھی نظر آئے گا، امر بالمعروف بھی نظر آئے گا، تولا، تبرہ، جتنے بھی فروع دین ہیں یہ ساری زندگیوں کے اندر عمل کی صورت میں جو ہے وہ جھلکتے دکھائی دیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی عمل انجام نہیں دے رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ جڑیں اتنی جو ہے مضبوط نہیں ہیں. یعنی ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جو ایمان انسان کو گھر سے مسجد تک نہ پہنچا سکے، وہ ایمان اس کو جنت تک کیسے لے کے جائے گا؟ یعنی جا ہی نہیں سکتا نا. اچھا یہاں جماعت کی بات نہیں ہو رہی، مسجد بنائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ فرادہ نماز بھی اگر کوئی آفس سے دیر سے آ رہا ہے نا، جو یہاں آ کے جو نماز پڑھے گا اس کی افضلیت اور اس کا ثواب بیشتر ہے جو وہ نماز گھر میں پڑھے گا. اس لیے مسجد کہتے ہیں پکارے گی روز محشر. خود امیر المومنین اپنے وصیت نامے میں کیا فرماتے ہیں؟ جب بہت سارے وصیت نامے آپ کی جو ہے وہ آپ نے باتیں کی وہاں کی ہے کہ دیکھو مسجد کو کبھی خالی نہ چھوڑنا. اب اگر خدا نہ خاصا، اچھا بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے ایسے افراد نظر آ رہے ہیں کہ جب شب داری سے واپس آتے ہیں تو مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں، اور یہ خوشائن بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عزاداری صحیح سمت میں جا رہی ہے. لیکن اگر خدا نہ خاصا اذان فجر سے 1 گھنٹہ پہلے ہمیں نظر آ رہے ہیں 150 افراد، اور صبح فجر کی نماز میں اگر وہاں پر ایک سب بھی پوری نہیں ہو رہی، اور اگر کوئی اگر خاتون 2 خاتون اگر نماز پڑھنے آئی ہوئی ہیں ان کے ساتھ اتصال بھی نہیں ہو پا رہا، تو یہ ہمارے لمحہ فکری ہے یا نہیں ہے؟ کہ پوری رات اتنی عوام، اتنی پبلک، اتنے عزادار. اور عزادار کی جب بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزادار کی ہر ایک چیز کی جو ہے وہ اصل ہوا کرتا ہے نا. ہر چیز کو ہم جب سیکھتے ہیں اصل ہے. انجینئر بننا ہے کیسا بننا ہے؟ ویسا بننا ہے. تو عزادار کیسا بننا ہے؟ اگر عزادار انسان نے بننا ہے تو عزاداری اگر دیکھنی ہے، عزاداری اگر سیکھنی ہے، تو عزاداری دیکھنے کے لیے سید الساجدین کو دیکھنا پڑے گا. ایسے عزادار ہیں کہ سید الساجدین ہیں، آپ کو جو ہے ساجد کا لقب ملا، آپ اس طرح سے ہوئے کہ زین العابدین کہلائے. یعنی کہ وہ کہ جو امام حسین کی جب یاد منائے تو وہ ساجد کہلائے، وہ زین العابدین کہلائے، وہ سید الساجدین کہلائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنی زندگی کے اندر ہم نے ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ بڑھنا پڑے گا کہ جن چیزوں کی وجہ سے میں اور آپ اس وقت یہاں پر موجود ہیں. یہ ہماری بہت بڑی خداوند کریم کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ایسے خاندان کے اندر پیدا کیا جو اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا خاندان ہے، وہ قبیلہ ہے. اگر خدا نہ خاصا کسی اور جگہ پہ کر دیتے، آپ کو پتہ نا اسٹڈی بھی ختم ہو چکی ہے اس وقت، جو ہے ساری چیزیں انسان کی ختم ہو چکی ہے. انسان کبھی بھی پھر اس حق سے جا کر جڑ نہیں سکتا کیونکہ کتابیں نہیں کھول رہا. جہاں بیٹھ رہا ہے، جن افراد میں بیٹھ رہا ہے، اس کے وہی نظریات ہوتے ہیں. کہ مولا فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک صاحب رہتے ہیں امریکہ میں، ایک صاحب رہتے ہیں یہاں پر، لیکن بڑے اچھے قریبی تعلقات ان کے رہے ہیں اور آپس میں رنجشیں کچھ نہیں ہوئی، لیکن اب ایک دوسرے سے دور ہو گئے. اب ایک دوسرے دور ہو گئے نا. اب اگر آپ نے پہچاننا ہے کہ وہ جو 7 سمندر پار رہتا ہے اس کو پہچاننا چاہتے ہیں وہ کیسا ہوگا، تو یہ جو یہاں پر موجود ہے جو آپ کی دسترس میں، اس کو دیکھ لیں وہ ایسا ہی ہوگا. مولا فرمانے دوست کے دین کے اوپر ہے. یہ ہماری مجالس اعضاء، یہ ہماری تربیت گاہ ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے انسان کو صرف علم نہیں ملتا بلکہ وہ علم ملتا ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت دلا دیتا ہے. اس لیے فضائل کا پورا ایک باب ہے.
ان فضائل کو جب انسان سنے تو اس معرفت کے ساتھ سنے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب ہو جائے. قریب سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کی تعلیمات کا پابند ہو جائے. جو ان کی تعلیمات ہیں اہل بیت کی، وہ تعلیمات اپنے اندر پیدا کرے، ان تعلیمات کو اختیار کرے اور اس پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اہل بیت خود فرماتے ہیں کہ جو ہماری تعلیمات سے بہرہ مند ہوگا وہ خدا سے قریب ہو جائے گا، اس کی خدا سے قربت ہو جائے گی. یعنی ایک ہی وسیلہ ہے خداوند کریم تک پہنچنے کا، وہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر منسلک ہوگا تو خداوند کریم سے قریب ہو سکتا ہے. صرف اور صرف اگر ذات ہے تو وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. تو اس زمانے میں جب یہاں یہ ختم ہو رہے ہیں ایام عزا، اس وقت انسان اپنا محاسبہ کرے. اس وقت محاسبے کی ضرورت ہے. پوچھے اپنے آپ سے کہ کتنا قرب اس کو ہو گیا اہل بیت سے، کتنا قریب ہو گیا خداوند کریم سے. یعنی کہ ہر کس پیچھے ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک ایسا شخص ہے جو فجر کی مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتا، یا صرف نماز کا تذکرہ نہیں ہے، زبان اس کی پاک نہیں رہتی، لیکن اب وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ ان تمام 2.25 مہینے جو گزر رہے ہیں اس کے بعد اس کی آیا زبان پاک ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک قدم آگے آیا نہیں آیا ان 2.25 مہینے کے بعد؟ یا صرف اور صرف بہت معذرت کے صرف وزن میں اضافہ ہوا ہے، صرف وزن بڑھا اور حقیقت میں آگے نہیں بڑھ سکا، کامیاب نہیں ہو سکا، اہل بیت سے منسلک نہیں ہو سکا. اور اگر خدا نہ خاصہ ایسا ہے تو اس سے بڑی اس کے لیے کفران نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ نعمت ہے. ان نبائل عظیم ہم فیہ مختلفون، سورہ نبا کے اندر مولا فرماتے ہیں کہ یہاں نبا، یہاں پر جو بڑی خبر کے بارے میں روز محشر پوچھا جائے گا وہ کوئی اور نہیں ہے، انا علی ابن ابی طالب، وہ میں ہی ہوں جس خبر کے بارے میں پوچھا جائے گا روز محشر. تو اگر اس ولایت کا جو دم بھرنے والے ہیں، اگر ان ولایتیوں نے اگر اپنے اس راستے کا انتخاب نہیں کیا جو ولایت کا راستہ ہے، آخری بات آپ کی حجت تمام، رحمت آپ کی تمام ہو جائے گی. چھٹے سرکار کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہماری ولایت تک پہنچے، ضرور پڑھیں مل کر بہت بلند. کہہ رہے ہیں ہماری ولایت کو ہرگز کوئی حاصل نہیں کر سکتا. یعنی میری مجالس ولایت سے شروع ہوتی ہے، میں ولایت ثابت نہیں کرتا. یعنی میرے جتنے بیٹھے ہوئے تمام مومنین، بھائی وہاں ولایت ثابت کی جائے کہ جہاں مومنین ولایت کو کوئی ایسا نہ مانتا ہو، تو میں کیا ثابت کروں یہاں ولایت؟ مجھے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ ولایتی ہوتا کون ہے، ولایت پہ عمل کرنے والا ہوتا کون ہے، اس ولایت پہ عمل کیسے کیا جائے. یہاں ہماری گفتگو تو یہاں سے سٹارٹ ہونی چاہیے. لیکن بہت ساری ایسی جگہیں، مثال کے طور نشتر پارک میں ہو رہا ہے یا ایسی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، تو وہاں پر آپ ولایت کی بات کریں جہاں غیر بھی دیکھ رہے ہیں. جہاں ایسے افراد دیکھ رہے ہیں کہ جن کی گودوں میں آپ پلے ہیں، کھیلے کودے ہیں، ان کو آپ بتائیں کہ ولایت کیا ہے، تو وہ تو ولایت نہیں ہے. یہاں تم یہ بتانا ہے کہ ہم اس ولایت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اس ولایت پر کیسے عمل کر سکتے ہیں. امام فرماتے ہیں کوئی ہماری ولایت تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ تقوی اختیار کرے. یعنی اگر تقوی نہیں ہے اس کے پاس تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مولا کہہ رہے ہیں اس تقوی کے بغیر ہماری ولایت کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا. اور یہ تقوی اگر کہیں سے مل سکتا ہے اس فرش حسین ہے. لیکن فرش حسین پر آنا آسان نہیں ہے. جو ہے بڑا پرانا شعر ہے کہ ناری بھی یہاں آئے تو نوری ہو جائے. یہ ٹکڑا ہے، اس کو میں ایسے بیان کرتا ہوں کہ ناری بھی یہاں آئے تو کے اوپر تاکید ہے. ناری بھی یہاں آئے تو، کیونکہ آنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر وہ آ گیا تو پھر نوری ہو جائے گا. لیکن آنا بڑا مشکل ہے. بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے، ترک کرنا پڑتا ہے، اہمیت کی طرف جانا پڑتا ہے، عقائد کو سمجھنا پڑتا ہے. خداوند کریم پھر اس مسیر کو دے سکتا ہے کہ جس مسیر کو حاصل کرنے کے لیے اس فرش حسین کو جناب سید سجاد نے بچھایا تھا. انہوں نے اس فرش کو بچھا کر جو سلسلہ شروع کیا آج گھر گھر کے اندر ہے. ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں یہ فرش بچھے. تذکرہ ہو کربلا والوں کا، تذکرہ ہو ہدایت کا، تذکرہ ہو امامان معصومین کا، تذکرہ ہو ان کے فضائل کا، ان کی تعلیمات کا، تذکرہ ہو ان کے مصائب کا. جب فضیلت اہل بیت کی اتنی ہے نا عزیزوں، جہاں اتنی فضیلتیں ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہیں پر مصائب بھی بہت ہیں. اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ چاہے فضیلتیں ہوں چاہے مصائب ہوں، اگر احساس کے ساتھ نہ سنا جائے نہ فضیلتیں سمجھ میں آئیں گی نہ مصائب سمجھ میں آئیں گے. انسان کے آنسو نہیں آ سکتا پھر، ورنہ ایک جملہ ہی کافی ہے، امام حسین کا نام ہی کافی ہے رونے کے لیے. لیکن جب انسان احساسات کے ساتھ جب درک نہ کرے، اس کے لیے پھر فضائل پر یقین کرنا بھی مشکل ہے، فضائل کو آج سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا بھی مشکل ہے، اور جب مصائب پڑے جائیں تو اس پر گریہ کرنا بھی مشکل ہے. ہاں عزیزوں،
ابھی تذکرہ کیا ذاکر اول نے جناب سکینہ کا، وہ بی بی کہ جو جب بھی دیکھا کرتی تھی نا زندان کے اندر سے پرندوں کو پرواز کرتے ہوئے تو اپنے بھائی سے پوچھتی تھی، اے میرے بھائی یہ پرندے کس سمت جا رہے ہیں؟ تو سید ساجدین فرماتے تھے یہ دانے کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ وہ بچی دوبارہ شام میں دیکھتی تھی، جب شام کا وقت ہوتا تھا وہ پرندے دوبارہ سے واپس آ رہے ہیں، پوچھتی تھی کہ بھیا اب یہ کس سمت جا رہے ہیں؟ کہا یہ دانے کی تلاش میں گئے تھے، اب یہ اپنی گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ بس وہ بچی جیسے ہی گھر کا سنتی تھی نا تو فوراً تڑپ کر کہتی تھی بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے، ہم اپنے گھر کب جائیں گے۔ ہاں عزیزوں، وہ بچی کہ جو تاریکی زندان میں تھی، ایک ایسا وقت آیا کہ جب رہائی کی خبر ملی، سب اہل حرم آمادہ ہوئے، تیار ہوئے۔ جناب زینب فرماتی ہیں نہیں ہم اس وقت تک اپنے شہر مدینے نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنے بھائی کا فرش نہ بچھا لیں۔ بس کہ جناب زینب کی فرمائش تھی، ایک حجرہ لیا گیا اور پہلی مجلس برپا کی گئی، فرش حسین بچھا۔ عزیزوں جیسے ہماری مجالس کے اندر، کیونکہ یہ تشبیہ ہے ان مجالس کی، جیسے مجالس کے اندر بعد مصائب تابوت برآمد ہوتا ہے، علم برآمد ہوتے ہیں، عزیزوں اسی طرح سے جب بیویوں نے وہاں گریہ کرنا شروع کیا نا، کوئی یا قاسم کہہ کے واہ قاسم، کوئی واہ عباسہ، کوئی واہ اکبرہ کہہ کے روتا تھا، اسی اثنا میں عزیزوں سر اقدس مظلوم کربلا آنا شروع ہوئے، ایک ایک سر آتا تھا۔ ایک ایسا موقع آیا کہ جناب علی اکبر کا سر آیا، جناب لیلہ آگے بڑھی واہ اکبرہ، جناب قاسم کا سر آیا، جناب ام فروا آگے بڑھی واہ قاسمہ۔ عزیزوں ایک چھوٹے سے چھوٹا سا سر آیا، عزیزوں جناب رواب آگے بڑھی، مگر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی اے اصغر تمہیں 2 مرتبہ شہید کیا گیا، ایک مرتبہ سیب ہال والے تیر سے اور ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں نیزے سے، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزوں ایک سر آیا عباس علمدار کا، مگر کسی بی بی نے بھی وہ عباسہ نہ کہا، بس جس نے بھی اس سر کو دیکھا واہ حجابہ واہ حجابہ۔ عزیزو سر اقدس حسین مظلوم کربلا برآمد ہوا، بس جیسے ہی سر کا آنا تھا سب بیویوں نے اپنے اپنے شہیدوں کے سروں کو رکھ دیا، اور یہ ساری بیویاں آگے بڑھی اور یہ کہتی ہوئی بڑھی واہ حسینہ واہ حسینہ، حسین تمہارے جانے کے بعد سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، ارے سکینہ کے دامن میں آگ لگی، سکینہ کے تماچے مارے گئے، ارے سکینہ کو کنیزی میں مانگا گیا، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزوں مگر اس وقت قیامت ہو گئی کہ جب تمام بیویوں کی چادریں آئی ہیں، ہر بیوی نے اپنی چادر کو اپنے سر پہ لیا، مگر ایک چھوٹی سی چادر رہ گئی۔ جناب زینب آگے بڑھی، کہا سکینہ تم کہتی تھی ہمیں رہائی کب ملے گی، ارے رہائی بھی مل گئی اور چادریں بھی آ گئی ہیں، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزوں بس یہ کارواں جب مدینے کی سمت رواں دواں تھا، راستے میں ایک ایسا چوراہا آیا، جناب زینب فرماتی ہے اے سید سجاد میں چاہتی ہوں ایک مرتبہ اپنے بھائی کی قبر پر ارے زیارت کر لوں۔ ہاں عزیزوں بس یہ بی بی جیسے ہی کربلا کے قریب آئی ہے، پہلے ظاہر ہے ارے جناب جابر پکار کر فرماتے ہیں اے کاروانیوں اپنے کارواں کو وہیں روک لو، یہ عباس کی جاگیر ہے۔ جناب زینب نے سنا، ارے خود کو نہ کیسے گرایا، سید سجاد مجھے عباس کی قبر پر لے چلو، ارے عباس نے اپنی جاگیر بنا لی۔ سید سجاد حضرت عباس کی قبر پر لے کر آئے، ارے قبر کی طرف اشارہ کیا، جناب زینب نے ایک نظر قبر پر ڈالی، ایک نظر سید سجاد پر ڈالی، کہا سید سجاد میں نے عباس کی قبر کا پوچھا تھا، ارے یہ کس بچے کی قبر پر لے آئے، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو کس طرح سے اس بہن نے برداشت کیا ہوگا کہ جس نے عباس کو بلند قد میں دیکھا تھا، ارے جب سوار ہوا کرتے تھے تو زانو ارے ذوالجناح کے گوشواروں سے ٹکراتا تھا، اجرکم علی اللہ۔ عزیزوں ایک مرتبہ اپنے بھائی کی قبر پر آئی ہیں
اور اپنے بھائی کی قبر پر گرا لیا، اور گرانے کے بعد بیان کرنا شروع کیے، اے میرے بھائی، جب میں یہاں سے 11 محرم کو گئی تھی، ارے تمہارے اوپر پتھر تھے، میں نے پتھروں کو ہٹایا تھا، ارے تمہیں پہچان نہ سکی تھی، اور یہ پکار کر کہا تھا انت اخی، اے میرے بھائی، آج اگر زینب کو پہچان سکتے ہو تو پہچان لو۔ ارے زینب کے سارے بال سفید ہو گئے، ارے زینب کو معاف کر دینا، تمہاری نشانی کو کربلا کے زندان میں ارے تاریکی میں چھوڑ آئی ہوں، ارے پکار پکار کے گھر کا یاد کرتی تھی، ارے آج تک باپ سے بیٹی میں جدائی ہے رہی۔ ماتم حسین